الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیرتی انت وسیلتی اغثنی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشقالنا۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین اور سامعین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ براءت کی عظمت میں قرآن کریم کے مطالعے کے حوالے سے چل رہی ہے۔ ہماری پچھلی نشستوں کے اندر یہ بات موجود تھی کہ عہد و پیمان کی پاسداری یہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے بقائے انسانیت کے لیے اور بقائے معاشرت کے لیے اور بقائے اخلاق کے لیے، بلکہ نظم زندگی کے لیے بھی۔ معاملات چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب ان معاملات میں وعدہ کی عظمت نہیں ہم پہچانیں گے تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ انسان کی معاشرت، تہذیب اور تمدن کے حالات یہ بالکل ختم ہوتے چلے جائیں گے اور انسان اپنی وحشتناک زندگی کی طرف چلا جائے گا۔ یہی تو ایک امتیازی وصف ہے انسان کا باقی کائنات کے سارے وجودوں سے۔ 5 چیزیں بالطبع ہر چیز کے اندر موجود ہیں، اور پھر ہر چیز کے ساتھ ساتھ جو ذی روح حقیقتیں ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور یعنی جوہر، جسم نامی، جسم مطلق، حساس، متحرک بالارادہ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر جوہر ہے مگر جسم نامی نہیں ہے، یعنی بڑھنے والا جسم نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر جسم مطلق تو ہے، یعنی اس کا طول، عرض اور اس کی گہرائی وغیرہ تو ہے، مگر اس کے اندر حساسیت نہیں ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو متحرک ہیں اور حساس ہیں، متحرک بالارادہ بھی ہیں، وہ ذی روح سے متعلق ہے۔ تو ذی روح ہر اس پیکر محسوس کو کہا جا سکتا ہے جو چلتا ہے، کھاتا ہے، پھرتا ہے، اپنے حرکات و سکنات کے تسلسل میں جاری ہے۔ پھر یہ چیزیں بھی ہر ایک ذی روح کے اندر پائی جا رہی ہیں، خواہ وہ جانور ہے، درند ہے، چرند ہے، پرند ہے۔ انسان کی جو امتیازی عظمت ہے ان سارے اوصاف خلقت کے حوالے سے، وہ ہے شان نطق، اس کو کہتے ہیں، اور حیوان ناطق کی صورت میں اسے بولا جاتا ہے منطق کی زبان کے اندر۔
یعنی انسان وہ پیکر محسوس ہے جو کائنات کی حقیقتوں کا ادراک کرتا ہے، اسے محسوس کرتا ہے، اسے معلوم کرتا ہے، پھر اس کا جائزہ لیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا امتیازی جو وصف ہے وہ شعور ہے، فکر ہے، اور فکر بھی جب تک کسی نظم کے ساتھ مربوط نہیں ہوتا تو ذاتی اس کی فکر بھی مفید نہیں ہو سکتی۔ فکر کو مفید بنانے کے لیے کسی نظم کی ضرورت ہے، اور نظم خواہ وہ انسان ترکیب دے یا کوئی اور طاقت ترکیب دے، لیکن انسان کا ترکیب دیا ہوا یا مرتب شدہ جو نظم ہے وہ کچھ عرصہ تک تو چلتا ہے اور مفید رہتا ہے، لیکن بعد میں اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ انسانی زندگی کسی نئی تقاضوں سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ نظم خالق فطرت بیان کرے تو وہ دیرپا بھی ہے، دائمی بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق فطرت جو ہے اللہ وحدہ لا شریک جو ہیں، وہ اپنی ذات میں اپنی حکمت میں اتنے بلند ہیں کہ جس طرح اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں، اس کی حکمتوں کا بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس نے کوئی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی کہ مزید کہیں زندگی کے کسی سمے کسی ترمیم کی ضرورت پڑ جائے۔ تو فکر اور شعور کو اگر اس نظم کے ساتھ مربوط کر دیا جائے جو نظم اللہ وحدہ لا شریک نے دیا ہے، تو پھر زندگی کا ہر احساس ایک نتیجہ دے گا اور خیر کا نتیجہ دے گا۔ یہ قرآن کریم نے ضمانت دی اس بات کی کہ اگر تم لوگوں اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ خطوط عظمت پر چلو گے، اپنی فکر اور شعور اور اپنے عمل کو اس کے تابع کر دو گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، تو یقیناً تمہارا ہر عمل خاص نتیجے پر جا کر ظاہر ہوگا، اور وہ خاص نتیجہ مفید ہوگا ہر ایک کے لیے۔ اور پھر اس نتیجے کی عظمت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ خیر و برکت کا باعث بھی ہے، چونکہ اللہ وحدہ لا شریک جو خالق فطرت ہے، خالق انسان ہیں، یہ اس کا بنایا ہوا نظم ہے۔ تو لہذا جب تک انسان کی فکر، شعور اور خیالات کسی نظم سے مربوط نہیں ہوتے تو پھر بھی وحشت اور انسانی عظمت اور انسانی اخلاقی اقدار کے خلاف ہے۔ یہ انسان وحشت کی طرف جا رہا ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ انسان اس ذات کی طرف لوٹ آئے جس ذات نے حضرت انسان کو یہ قوت عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر اگر انسان کی فکر اور شعور اس نظم خداوندی کے ساتھ مربوط ہو جائے تو انسان کے اخلاق کی عظمت میں بڑی بلندی آتی ہے، کردار کی حرمت میں بڑی بلندی آتی ہے، سوچ اور شعور کے اندر بڑی پاکیزگی آتی ہے۔ جو سوچتا ہے، جو کہتا ہے، وہ خیر بن جاتا ہے۔ دراصل وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دامن میں خیر ہی خیر ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی حکمت بارگاہ کے تحت فرمایا وہی حق ہے۔ تو ایفائے عہد کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اہمیت دیا۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جو بھی وعدہ کرو اس پر پورے اترو، اگر پورے نہیں اترو گے تو پھر اس سے باز پرس ہوگی، تمہارا مواخذہ ہوگا۔ تو ہماری گزشتہ گفتگو کے اندر یہ بات موجود تھی کہ یہ جو سورہ براءت کی 41 آیات ہیں ابتداً، یہ ان معاہدوں کی منسوخی کے لیے نازل ہوئیں اور ان معاہدوں کو کل عدم قرار دیا گیا جو معاہدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ عظمت میں کیے تھے دوسری اقوام کے ساتھ، کفار تھے، مشرکین تھے یا دیگر یہود و نصارہ تھے۔ ان معاہدوں کی بھی حکمت یہی تھی کہ سر دست نظم کائنات کے اندر امن کی بحالی بڑی ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی ابتدائی جو تعلیمات ابتداءً جو وہاں اس وقت نازل ہوئیں یا میسر آئیں یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمایا، تو وہ ان حقیقتوں سے اس وقت کی سوسائٹی آشنا ہی نہیں تھی، بلکہ ان کا طرز عمل ان حقیقتوں سے سب یکسر تھا اور یکسر مختلف تھا۔ تو اب اس حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا کہ محبوب، کائنات کے باسیوں کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، زندگی اجیرن ہو رہی ہے اور جہنم نذیر بن رہی ہے، اس لیے اپنی رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ جاؤ اور جا کر زندگی کو اخلاق آشنا کرو اور حرمت آشنا کرو، عظمت آشنا کرو، برکت آشنا کرو۔ اور اس بات کا حوالہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس خطاب کے اندر بھی موجود ہے جو انہوں نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کیا تھا،
جس وقت ان کے تعاقب میں یہ ابو سفیان اور دوسرے تیسرے کوئی گنڈے گئے کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کر آ گئے، وہ کر تو ہجرت گئے بھی، چلو یہاں ہمارا رہنا مشکل ہے تو ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی ان ظالموں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں کے حکمرانوں کو برگلایا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس وقت جس وقت یہ گفتگو ہوئی دربار کے اندر، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نمائندہ تھے اس سارے وفد کے، تو انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہ ہم نے کوئی نیا دین نہیں آغاز کیا، یہ دین ابراہیمی ہے جو ہمیں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اور ابراہیم ہمارے جد کریم ہیں۔ دراصل شاہ حبشہ اس دین سے پہلے ہم اخلاق آشنا ہی نہ تھے، اس دین سے پہلے ہم اخلاقی قدروں سے وابستہ ہی نہیں تھے، تو اس ذات نے آ کر ہمیں انسانیت کی وہ روشن حقیقتیں بیان فرمائی ہیں جہاں ہماری قلبی طمانیت بھی موجود ہے اور حسن معاشرت جو ہے وہ بھی ایک عظمت کی طرف رواں دواں ہے اور ایک تبدیلی آ رہی ہے اس حوالے سے۔ تو گویا حسن اخلاق ہر زندگی کی ضرورت اور مجبوری ہے، تو حسن اخلاق میں ایفائے عہد بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک ہم ایفائے عہد پر نہیں رکیں گے، نہیں اس پر پہرا دیں گے، تب تک معاشرت کے اندر اور انسانی سوسائٹی کے اندر، تہذیبی اقدار کے اندر کوئی رونق حیات نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس پر ایفائے عہد کا احترام کریں، اور جو فریق مخالف ایفائے عہد کا یعنی وعدہ کرنے کے بعد، معاہدہ کرنے کے بعد معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، تو وہ نصوص قرآنیہ کے مطابق وہ معاہدہ نہیں رہتا بلکہ وہ کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے بھی کفار مکہ سے وہ کیے ہوئے معاہدے اللہ کے حکم کے مطابق کل عدم قرار دے دیے۔ وجہ یہی تھی کہ وہ ان معاہدوں کی پاسداری نہیں کیا کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، بددیانتی کرتے تھے، اور یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے معاہد ہیں، لیکن ان کا رویہ اس ساری حقیقت کے برخلاف تھا، جس سے نظم زندگی پھر سے ایک نئی جہنم کی طرف جا رہا تھا اور نئے اس عدم اپنا استحکام کی طرف جا رہا تھا، نقص امن کی طرف جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے پھر یہی طے فرمایا کہ اب جو وہ معاہدے ہیں، اگرچہ ان کی پاسداری انتہائی ضروری ہے، مگر دوسری طرف سے بدعہدی شروع ہو گئی ہے، لہذا ان کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت سے ایک ضابطہ ہے کہ معاہدہ کیا ہی پاسداری کے لیے جاتا ہے، اور جو شخص معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا تو وہ معاہدہ قرآنی نصوص کے مطابق کل عدم قرار پاتا ہے۔ کیونکہ اعتماد کی فضا رہی نہیں ہے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مد مقابل جو ہے بدعہدی کر کے نقصان دینا شروع کر دے اور ہمیں حق دفاع ہی نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا کہ وہ معاہدے منسوخ ہو جائے، کر دیے جائے، اور اس کے بعد آپ کو حق دفاع ہے، اور یہ ہوا ہے ایسا۔ تو اصل میں ہماری گفتگو کا جو ایک تسلسل تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کے ساتھ جو معاہدے فرمائے تھے وہ ہماری گفتگو کا محور رہا، اور آج کل اس حوالے سے بہت ساری گفت و شنید بھی ہوتی ہے اور تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تلخ نوائی سے مسائل کا حل نہیں میسر آتا، مسائل کا حل دلائل کی روشنی میں میسر آتا ہے۔ تو میں نے پچھلی گفتگو کے اندر بھی ایک اشارہ دیا تھا کہ اگر آپ کو حضرت امام حسن علیہ السلام کے مد مقابل سے اتنا ہی زیادہ پیار ہے اور اتنی ہی زیادہ ان کے ساتھ عقیدت ہے، تو پھر دو باتوں میں ایک بات ضروری ہے، یا تو جو انہوں نے بدعہدیاں کی ہیں کوئی دلیل یہ دے دی جائے کہ ایسی بدعہدیاں کرنے کا ان کو حق تھا، ان کو اس حوالے سے استثناء حاصل تھا، جس طرح آج کل کی بعض اوقات کر لیا جاتا ہے کہ جناب والا جب ضرورت متحقق ہو تو جناب والا وہ قانون بدل جاتے ہیں، امینڈمنٹ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کی خرابی کا یہی باعث بنا کہ وہ اپنے معاہد سے معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے تھے، من مانیاں کرتے تھے، جہاں ان کے مفادات زد میں آتے معاہدے توڑ دیتے۔
تو یہ ایک طرز عمل جو ہے یہ اسلام کی حرمت ماحول کے اندر، اسلام کے مزاج کے اندر یہ چیزیں نہ پنپ سکتی ہیں، نہ ان کا وجود ہے، نہ ان کو اسلام کوئی اہمیت دیتا ہے۔ اسلام ایک صاف اور شفاف اور عظمت مآب نظام ہے، اس میں روح رعایت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پچھلی قوموں کی بربادی کا باعث ہی یہی ہے کہ جب کوئی با اثر جرم کرتا تو وہ جرم اس کا ناز بنا دیا جاتا اور فیصلوں میں شریعت میں تبدیلی کر دی جاتی، اور اگر کوئی غریب مسکین آدمی پھنس جاتا تو اس وقت پھر اسے سزا ہو جاتی اور شریعت برقرار رہتی اور شریعت اس پر لاگو کر دی جاتی۔ تو یہ خدائی نظم کے تو خلاف ہے اور نبوی نظم کے بھی خلاف ہے کہ انصاف کے لیے دو پیمانے ہوں اور غریب اور امیر کے دو اعتبارات ہوں۔ اس حوالے سے نہیں، اس طرح زندگی نہیں چل سکتی۔ زندگی چلانے کے لیے جو اصول ہے اس کو بروئے کار لانا ہوگا، اور جو خدائے ذوالجلال کا بیان کردہ عطا کردہ نظام ہے اس کو بروئے کار لانا ہوگا۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ آپ خلافت راشدہ کا سارا تسلسل پڑھ لیں، جہاں جہاں بھی رونق زندگی نظر آتی ہے اس کے پیچھے ذاتی کسی کا کردار نہیں ہے، وہی حرمت والی چیزیں ہیں جس کا تعین اللہ نے فرمایا ہے اور جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تاہم ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کا جو معاہد تھا، اس کے ساتھ اس کے عہد و پیمان تھے کہ یار امن کے ساتھ رہنا ہے، ان معاہدوں میں بنیادی طور پر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بنیادی تھیں اور اہم ضروری تھیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اس شرط پر وہ صلح فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی ساری سرگرمیاں جو ہیں 23 سال پر مشتمل، وہ بھی ایک نظام کی حرمت کی عظمت میں تھیں اور نظام کی بقا کے لیے تھیں کہ کائنات کے اندر جو نظام خدا دے رہا ہے وہی نظام صحیح تر ہے اور وہی نظام جو ہے عافیت کی ضمانت ہے۔ لہذا اس نظام کی عظمت کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے وہ ساری نبوی جد و جہد کا ایک پورا تسلسل موجود ہے، اور اس نظام کی بحالی کے لیے نبی علیہ السلام کی ذات نے پتھر بھی کھائے، زخم بھی اٹھائے اور نہ جانے کس کس اذیت سے گزرے، مگر اقامت دین اور نظام خدا بندی پر سمجھوتا نہیں فرمایا۔ پھر اس پر آپ نے جو ٹیم اپنی تشکیل دی، وہ بھی انہی توقعات پر پوری اتری اپنے حسب استطاعت۔ تو امام حسن علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ خلافت جو ہے یہ محض عہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک نظام کی ذمہ داری کی ایک سربراہی اور نگرانی ہے۔ تو سربراہ کم از کم اتنی لیاقت تو رکھتا ہو کہ وہ نظام کو بھی سمجھتا ہو، سربراہ اتنی لیاقت تو رکھتا ہو کہ وہ نظام اپنی ذات پر بھی نافذ کرے اور لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کرے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ آپ اپنے تاریخ کے جروقوں میں دیکھیں اور اس پورے سینیریو اور پورے ٹائم پیریڈ میں دیکھیں تو آپ کو مد مقابل میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ نہ تو زندگی میں کبھی انہوں نے اس نظام کو خود فالو کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے وہ چیزیں شاہی محلات میں بڑی فراوانی کے ساتھ میسر رہیں اور چلتی رہیں، اور نظام کا جو تقدس تھا اس کو پامال کیا گیا، جس سے بہت سارے اسلامی معاشروں کے اندر یہ مد و جزر پیدا ہوا، حالات پیدا ہوئے اور فسادات کا ایک طومار کھڑا ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ نظام کی بحالی کے لیے خود صاحب منصب کو اسوہ دیتا، کوئی طریقہ کار دیتا، چونکہ وہ طریقہ کار تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، وہ دیتا کیا؟ وہ جتنی شرعی اصولوں پر وہ بات کرتا اس کا عمل سارا کا سارا اس کے خلاف ہوتا۔ تو ہمارے محدثین نے بھی یہ قاعدہ وضع کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی روایت کو بیان کرتا ہے، اگر اس کا عمل بیان کردہ روایت کے خلاف ہے یا تو پھر اس کے ہاں وہ روایت منسوخ ہے، اور اگر منسوخ نہیں تو پھر اس راوی کی عدالت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
اب جتنا بھی ان سے مروی یہاں ہمارے ذخائر علمی میں موجود ہے، کوئی ایک روایت ایسی نہیں جس پر ان کا تعامل موجود ہو۔ میں نے اس پر جائزہ لیا ہے، اموی اجتہاد کی حقیقت کے حوالے سے کتاب میری موجود ہے الحمدللہ، وہ انشاءاللہ چھپنے والی ہے۔ دراصل حضرت امام علی مقام جو زور دے رہے تھے کہ ایک نظم کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک نظام کو مستحکم کرنے کے لیے یہ شرائط عائد کر رہے تھے، اور اس شرط میں بنیادی شرط یہ تھی کہ خلافت کا یا یہ جو نظام ہے بادشاہت کا، یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہوگا، یعنی سپریم لا جو ہے وہ قرآن و سنت ہوگا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے، قرآن و سنت کا جو ہے نظام نافذ کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن و سنت کے حرمت مآب تقاضوں کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ وقت کے دامن میں اگر گنجائش ہوتی تو میں ضرور ہر ایک کی الگ الگ نشاندہی کرتا کہ شریعت کے ضابطے کا کس مقام پر کس حوالے سے کیوں مذاق اڑایا گیا ہے، اور اس کے پیچھے جذبات کیا تھے، خیالات کیا تھے۔ تو جس نظام کی بحالی کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبر تشریف لائے، نبی آخر الزماں تشریف لائے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کی جدوجہد موجود ہے، تو ایک نظام کی بحالی کے لیے تھی، نظام کی عظمت کے لیے تھی، کائنات کے اندر قیام امن کی یہ ساری سرگرمیاں تھیں۔ مگر افسوس کہ اس صاحب بہادر نے اس نظام کو تو دور کی بات ہے، اس ساری چیز کو، سارے اثاثے کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیا۔ بیت المال کے اندر خیانت بطور رشوت استعمال کرتے رہے۔ یہ بھی کوئی دیانتداری ہے؟ رشوت اگر کلرک کھائے تو اس کو بھیج دیا جائے جیل کے اندر، اس کی ساری شخصیت اور ساری حیثیت ختم ہے۔ اور اگر کوئی بہت بڑا بیوروکریٹ کھائے تو اس کا یہ ناز بن جایا کرتا ہے۔ عام آدمی کی گرفت تھی اس وقت بھی، لیکن یہ جو شاہی مزاج رکھنے والے تھے، نازنین تھے، ان پر نہ کوئی شریعت تھی، نہ کوئی نظام تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی صورت تھی۔ چونکہ یہ خود قابض تھے تو اس سارے نظم کو جو پیچھے ہوا اس کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے بنیادی طور پر بنیادی کردار ادا کیا۔ اور آج بھی ہم اپنے علم کے ذخیرہ میں، اہل سنت و جماعت کے جو ہمارے علمی اثاثے ہیں، ان کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو جہاں کہیں فقہی تنوعات کے اندر کمزوری نظر آتی ہے، پیچھے یہی چیز ہے۔ ایک طرف مزاج شریعت کی حرمت ہے، اور دوسری طرف ان متلون مزاجوں کی اپنی بادشاہت کا ایک معاملہ ہے۔ تاہم امام حسن علیہ السلام کی ذات نے جس شرط کا اولاً ذکر فرمایا وہ قرآن سنت کے قوانین کی بحالی ہے، اور جو شخص خود قرآن سنت کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ بحالی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس شرط کو توڑا گیا، یہ بدعہدی کی گئی۔ حیرت ہے، آج بھی ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر یہ شک ہے 62-63 کی کہ کوئی شخص اس وقت تک نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ صادق اور امین نہ ہو۔ یہ آئین ہے اور اس پر بڑا واویلا ہے۔ تو 1400 سال 1450 سال گزرنے کے بعد محسوس کر رہی ہے امت مسلمہ، پاکستانی لوگ، کہ صادق اور امین ہونا یہ نمائندہ کے لیے شرط ہے۔ جو صدق کا بھی قتل کرے اور امانت کا بھی قتل کرے، اور پھر اس کو بھی ہم بجائے اس کے کہ اس حوالے سے اسے یقین کریں، بلکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو عصمت مآب یقین کیا جائے، وہ اس ٹائٹل کا آدمی تھا، وہ اس تشخص کا بندہ تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا۔ بھئی فلاں تھا تو جو کچھ اسے کرنا چاہیے تھا کیا اس نے کیا ہے؟ تو جب حکمران ہی بدعہد ہو جائے تو رعایا کے اندر اعتماد سازی کی فضا کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس لیے سب سے پہلا معاہدہ جو تار کیا حضرت امام حسن کے مد مقابل نے، وہ قرآن سنت کی مخالفت تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے جو کردار دیا اتنا شرمناک ہے کہ اسے تذکرہ کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ تو لہٰذا قانون قدرت کے مطابق، قانون نبوت کے مطابق جو عہد شکن ہو اس سے کیا ہوا معاہدہ
کل عدم قرار پاتا ہے۔ اب طے یہ ہوا کہ جو لوگ اموی مظالم کو چھپاتے ہیں صلح امام حسن کی چھتری میں، وہ اس امت پر اس وقت ظلم کر رہے ہیں اور قہر ڈھا رہے ہیں اور قرآن کی حرمت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور شریعت مطہرہ کے ضابطوں کو مسل رہے ہیں۔ ضابطہ کچھ کہہ رہا ہے اور مولانا صاحب کا مذہب کچھ کہہ رہا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا زیادتی ہے۔ خواجی ان سے جو کچھ بھی سرزد ہوا پھر بھی وہ عصمت مآب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو وہی بات بنی کہ ایک دھنیا جو ہوتا ہے یہ کھانے کی چیز ہے یا سالن میں استعمال ہوتی ہے، اگر کوئی اس کی ایک گٹھی چوری کرے تو وہ 10 سال تک جیل میں سڑتا رہے، اور دوسری طرف کوئی مہربان قتل کر لے یا چوری کر لے، ڈکیٹی کر لے، بینک لوٹ لے، تو اس کے لیے نہ کوئی جیل ہے اور نہ ہی کوئی مواخذہ ہے، نہ ہی کوئی سزا ہے، اور وہ دندناتا پھر رہا ہے، وہ بڑا عفت مآب ہے اور کرسی صدارت پر بھی بیٹھ جاتا ہے، وزارت پر بھی بیٹھ جاتا ہے۔ تو بھئی اگر اسلام کو قبول کرنا ہے تو اسلام ایک نظام ہے، مذہب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ موم کی ناک ہے کہ جس کا جب چاہے جیسے چاہے کوئی اس کو بل دے دے جناب والا مروڑ لے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی حرمت کے پیچھے اللہ کا قرآن دلیل بن کر کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ عصمت جو ہے یہ دلیل بن کر کھڑا ہے، اور ان حقیقتوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی کے پاس اتنی ہمت اور طاقت ہے، نہ ہی طاقت ہے۔ تو بد عہد جو ہوتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اس کی شخصیت کا، نہ اس کی دینی اہمیت کا، نہ اس کی اخلاقی عظمت کا، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح عام آدمی اگر یہ کمزوری دکھائے تو جس انداز میں ہم اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ تو بد عہد کو امیر المومنین کا ٹائٹل دینا یہ یوں ہی ہے کہ جس طرح ہم نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا مذاق اڑایا ہے اور نظام دین کا مذاق اڑایا ہے، اور آج بڑا زور دیا جاتا ہے کہ ان کو امیر المومنین مانا جائے۔ بھئی کس نے ان کو امیر بنایا ہے، کیسے بنایا ہے؟ اگر ہنگامی حالات میں قتل و غارت سے بچنے کے لیے امام حسن علیہ السلام ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اور ان کی بصیرت افروز نگاہیں جو تھیں ان میں یہی تھا کہ ادھر سے بھی کلمہ گو لوگوں نے مارے جانا ہے اور ادھر سے بھی کلمہ گو لوگوں نے مارے جانا ہے۔ تو یہ صلح نہ تو شرعی ہے اور نہ ہی اس اعتبار سے اس صلح کا اعتقاد کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ضمن میں اموی مظالم کو ہضم کر لیے جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کل عدم ہے۔ آج کے بعد یعنی جب سے انہوں نے بد عہدی کی، اس بد عہدی کی پاداش میں اس کو پھر اثر نو صلح کے ٹائٹل پر پیش کر کے اور ان ظالموں کے اس ظلم کی ساری داستانوں کو چھپانا، یہ اور بد عہدی ہے اور نظم قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، مشیت الہی کا مذاق ہے، مزاج رسول کی حرمت کی پامالی ہے اور دین اور اخلاق کی اقدار کی پامالی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ کوئی بد عہد ہو تو جناب والا جو کچھ کر جائے وہ اپنی اس شخصیت کے ٹائٹل میں اسے کے لیے جائز ہے؟ تو میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، نہ کروانا چاہتا ہوں، میں اصلاح کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو معاصر اہل علم کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ اموی حکمرانوں نے جتنے بھی مظالم ڈھائے ہیں، اسلام کو جتنا بھی نقصان دیا ہے، جتنی بھی حرمتیں پامال کی ہیں، ایسا کرنا ان کے لیے ان کو حق تھا، اس پر اہل علم جو معاصر ہیں وہ دلیل مہیا کر دیں تو ہم خاموش رہ جائیں گے۔ اگر حق نہیں تھا جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو شریعت اس عمل پر جو مواخذہ بیان کر رہی ہے اس پر تو یقین کرنا ہوگا، لیکن وہ بھی یقین نہیں کیا جا رہا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ یہ اہل علم کب انصاف میں آئیں گے۔ چلیں ایسا بھی نہیں ہم کر سکتے تو معاصر اہل علم اتنا کر دیں کہ جو مظالم ان کے ذمے لگتے ہیں ان کی طرف سے وکیل صفائی بن کر صفائی دے دیں کہ نہیں یہ مظالم ہوئے ہی نہیں، تاریخ بھی جھوٹی ہے، احادیث بھی جھوٹی ہیں اور قرآن کریم کی آیات کا جو تصور ہے وہ بھی غلط ہے، اس بات پر کوئی دلیل مہیا کر دیں تو ہم پھر بھی خاموش رہ جائیں گے۔
نہ تو صفائی دیتے ہیں معاصر اہل علم اور نہ ہی ان مظالم کے جواز کی کوئی دلیل دیتے ہیں۔ تو حیرت اس بات پر ہے کہ جرم ہم کریں تو مجرم قرار پائیں، قتل ہم کریں تو قاتل قرار پائیں، جھوٹ ہم بولیں تو کذاب قرار پائیں، بددیانتی ہم کریں تو بددیانت قرار پائیں، اور اگر وہ کر جائیں تو ان کے لیے وہی ٹائٹل موجود ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ان کی طرف ان چیزوں کا انتساب ہے ہی نہیں۔ مثلا آج کل ہمارے ہاں ایک شور شرابہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اہانت کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا لعنتی ہے وہ شخص جو اصحاب رسول علیہم الرضوان کی اہانت کرتا ہے، کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کا انتخاب ہیں، اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاؤں میں ان کی ساری زندگی گزری ہے، تو ان پر لعن طعن بنتی ہی نہیں ہے کہ ان کا کردار ایسا ہے، ان کی اخلاقی عظمتیں ہیں، ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ ہم ان کے ممنون احسان ہیں۔ لیکن اگر یہی کام یہ اموی مہربان کر جائیں تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں۔ میں سنی ہونے کی حیثیت سے جب میں اہل سنت کے کتب کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ جو شخص شیخین کریمین علیہم الرضوان کی حرمت کے خلاف بات کرے وہ تو کافر ہے، اور جو شخص اہل بیت نبوت کے تقدس کو پامال کرے وہ مومن ہے اور مجتہد ہے۔ یہ دوہرا معیار ہے، یہ شریعت نہیں، شریعت کے ساتھ کھلا ہوا مذاق ہے۔ جو شیخین کی خلافت کا تقدس نہیں مانتا، ان کی خلافت کو خلافت نہیں مانتا، وہ جی کافر ہے۔ یہ میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، اور 500 سے زائد حنفی علماء کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ شیخین کی خلافت چونکہ قطعی ہے لہذا اس کے انکار کرنے والا کافر ہے۔ وہ بھائی ٹھیک ہے، اس خلافت کا انکار کرنے والا کافر ہے، تو مولا کائنات علیہ السلام کی خلافت کیا ہے؟ یہ چھوٹی خلافت ہے یا مصنوعی خلافت ہے؟ تو اللہ کے بندو، اگر صحابیت کے ٹائٹل میں آپ یہ مذہب ہمیں فیڈ کرتے ہیں کہ جناب ان کا احترام کرو، ہاں بڑا لازمی ہے، ہر مسلمان کلمہ گو کا احترام لازمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے چھوٹا بندہ ہے اس کا بھی احترام لازمی ہے، جو سب سے زیادہ غریب ہے اس کا بھی احترام لازمی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک مسکین آدمی تیری فضیلتوں سے کہیں وراء الورا ہے، تجھے ایک جزئی فضیلت حاصل ہے۔ تو ہم تو اس بات کے قائل ہیں اور الحمدللہ اس پر چل رہے ہیں، لیکن سردست اہل علم جو آج کل معاصر جو ہیں اس بات پر بڑے پھڑا رہے ہیں، وہ ذرا اتنی وضاحت کر دیں کہ جو آج کوئی شخص قتل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، اس پر تو لیبل ہے بددیانت ہونے کا، جھوٹا ہونے کا، اور یہ عمل اگر یہ نازنین سلاطین کریں تو مجھے بتایا جائے کیا اس جرم کا ٹائٹل بدل جائے گا؟ یعنی اگر وہ قتل کریں تو ان کو قاتل نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ مہربان ہیں، وہ جناب والا حکمران ہیں۔ یہ دوہرا معیار شریعت محمدیہ کے اندر نہیں ہے۔ جھوٹ بولے کوئی شخص تو آج اسے کذاب کہا جاتا ہے، جو اس وقت جھوٹ بولے گئے آج ان کو کوئی بھی کذب بیانی نہیں کہتا۔ اور یاد رکھنا آج بھی ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہے پوری دنیا کے اندر کہ جو عہدہ دیا جاتا ہے کارکردگی پر دیا جاتا ہے، راہ جاتے ہوئے عہدہ نہیں ہے۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنایا گیا تو اس کے پس منظر میں صرف ان کی شخصیت نہیں تھی، ان کے کردار کی عظمت تھی۔ عمر فاروق کا کردار ہے، عثمان غنی کا، مولا کائنات کا، تو امام، یعنی یہ سارے کردار جو ملتے ہیں اور اس حوالے سے ان کو یہ منصب سونپا گیا ہے اور اعتماد کیا گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے معاصر اہل علم سے، اہل سنت سے، کہ وہ بتائیں کہ بنو امیہ کا اسلام کی خدمات میں کیا کردار رہا ہے۔ 21 سال تک ابو سفیان اسلام کی دشمنی کرتا رہا اور کلمے کی اوٹ لے کر پھر بھی اسلام سے دشمنی کرتا رہا۔ آپ صفین کا اپنا حنین کا معاملہ پڑھ لیں، بلکہ حضرت عثمان غنی تک جہاں کہیں ان کو موقع ملتا یہ اسلام دشمنی کا ثبوت دیتے۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاکیزہ اور بڑے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی بجائے ہم دیانتداری کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کے مسائل کا جائزہ لیں، اور کم از کم یہ جو پاکستانی عوام ہے اس کا کیا قصور ہے؟
امت محمدیہ کے کیا قصور ہے؟ اگر کسی کی کوئی ذہنی جوڑ توڑ اور تراش خراش ہے یا خلاش ہے تو وہ یار دلیل کی روشنی میں مل بیٹھ کر ہم اس کا حل تلاش کریں کہ ہم امت کو کس طرح یکساں کرنا ہے، کس طرح یکجا کرنا ہے، اور یہ باہمی بھائی چارہ اور اخوت کو کس طرح فروغ دینا ہے۔ تاہم یہ بات طے ہے نصوص قرآنی کے مطابق جس صلح کے ٹائٹل میں اموی مظالم کو ہضم کیا جا رہا ہے وہ صلح نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ اس میں دخن ہے، دھواں ہے۔ یہ باتیں ہمیں نہیں ملتی، تو ایسی صلح کو جب رسول دو عالم دھواں کہہ رہے ہیں، ہم اس صلح پر کیسے یقین کریں؟ تو ضابطہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے جو کچھ کیا ہے اس کا وہی ٹائٹل ہے، اس کا وہی تشخص ہے۔ کسی نے نیکی کی ہے تو اس کا وہی تشخص اور ٹائٹل ہے۔ یہاں ترازو کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے فضائل کے انبار لگائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاصر اہل علم حضرت عمار بن یاسر کی طرف بھی رخ کریں۔ آپ کو بعض صحابہ کے درم و دینار کی طاقت تو نظر آتی ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی شہادت نظر نہیں آتی، بابا کی شہادت نظر نہیں آتی، ان کی اپنی گردنیں جو اتاری گئی ہیں، حضرت عمار بن یاسر کی گردن کی حرمت اور ان کے خون کی حرمت نظر نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ چونکہ وہ مولا کائنات کے طرفدار تھے، مولا کائنات سے محبت کرنے والے تھے، اس لیے ان کا سارا تشخص جو ہے وہ پس منظر میں ہے۔ تو دنیا اب بیدار ہو چکی ہے، گلی گلی میں علی علی ہو رہا ہے۔ یہ کسی مذہبی تصور کی بات نہیں ہے، یہ فطرت ہے اور اس نے ہونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے مولا کائنات کو، اہل بیت کو حرمت مآب قرار دے کر ان کی اتباع کو دین کہا ہے۔ حیرت ہے، جن کو رسول متبوع کہیں ہم ان کو مفضول کہہ رہے ہیں۔ یہ انصاف سے بالا تر بات ہے۔ ہم یہ بات کسی پر قدغن نہیں لگاتے، مگر اتنی بات ضرور ہے، احقاق حق کے لیے ذمہ داری یہی ہے کہ اگر شریعت پر عمل کرنا ہے تو ساری شریعت کی سچائی کا پہلے یقین کیا جائے اور دین کی حرمت کا پہلے یقین کیا جائے۔ ذاتی بنائے ہوئے تصور اور مذہب کو جو ہے وہ کم از کم ان دلائل پر ٹیلی کر لیا جائے نا جی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، بھائی تمہارے علماء کی حیثیت کیا ہے؟ کون ہوتے ہیں؟ کائنات کا کوئی بھی علم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے لے کر حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ تک کوئی بھی صاحب علم دلیل شرعی نہیں ہے اور حجت نہیں ہے۔ حجت رسول اللہ کی ذات ہے اور دلائل شرعیہ ہے۔ اگر ان کی یہ حیثیت ہے تو پھر ہاں اس پر دلیل دے دی جائے۔ تو جب وہ خود حجت شرعیہ نہیں ہیں تو ان کو حجت شرعیہ کا ٹائٹل دے کر جناب والا اور ان کے ہر قول کو قطعیت کا درجہ دینا، یہ کہاں کے انصاف کی بات ہے؟ وہ خود محتاج دلیل ہیں۔ کائنات کا کوئی صاحب علم دلیل شرعی نہیں ہے، ضروری ہے جو خود محتاج دلیل ہو۔ ہاں ان کا علمی مرتبہ جو ہے، ان کا تباہر علمی، اس کا احترام ضرور ہے، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جس وقت دلیل شرعی وہ میسر کریں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ذاتی دیانتداری اتنی بلند ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جتنا مرضی بلند قول کر جاؤں، میرے قول کے مد مقابل حدیث ضعیف بھی آ جائے سند کے اعتبار سے تو وہی حق ہے جو حدیث کی روشنی میں آیا ہے۔ یہاں ابو حنیفہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ہم اپنے تصور میں اپنی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے بد عہد نہ امیر المومنین ہے نہ قابل احترام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔